اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج واہل قدوہ من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ السلام علیکم۔ تو فجاء علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میں نے ایک پوسٹ شیئر کی آپ سے کہ جس میں ایک بچے کی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا تھا آپ سب سے، اور یقیناً آپ سب نے دعا فرمائی ہوگی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ، کچھ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جی، کوشش رہتی ہے زندگی میں کہ جو دن زندگی کے ہیں وہ کوشش ہے کہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سایہ میں وہ دن گزریں، اور کوشش بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں امید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے، اور ہم انسانیت کی خدمت کے لیے، ملک کی خدمت کے لیے اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی لمحہ، کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی طریقے سے ہم انسانیت کے کام آ سکیں، چونکہ یہی حسینیت کا درس بھی ہے۔ آج جو بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک خبر پہنچتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ ہے، چونکہ آپ یہ سلسلہ ہمارا شروع ہم کرتے رہتے ہیں، تو کسی کے پاس یہ خبر پہنچی، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پرابلم ہے ایک بچے کے ساتھ، تو اس کے والدین نہایت غریب ہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں یا وہ کیا ہیں، میں نہیں جانتا، کیونکہ انسانیت کے ناطے جب میں وہاں تک میں پہنچا اور ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک ان کا بیٹا ہے جس کی کوئی زیادہ عمر نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس کے کچھ پرابلم ہے، اس کے نا کچھ پیٹھ کے پشت کے اوپر نا کوئی رسولیاں بنی ہوئی ہیں بہت بڑی۔ تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہ لاہور سے تھے، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو چلڈرن ہاسپٹل سے جب ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا تو ڈاکٹروں نے ان سے پہلے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے ہیں تو ان سے بہت زیادہ پیسے مانگے گئے، چونکہ وہ غریب تھے اور وہ کوئی ٹھیلا لگاتا ہے ان کا والد، تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو بچہ بالکل لاسٹ سٹیج کے قریب تھا، اگر وہ اس کا آپریشن نہ ہوا، آپریٹ نہ ہوا تو وہ پھٹ سکتی تھیں وہ رسولیاں جو تھی، وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ اللہ کے کرم سے، صدقہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے، وہ میرے خیال سے میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا صحت مند تھا۔ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ وہ بچہ تھا ناظرین، یہ وہ بچہ ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ کتنا ماشاءاللہ سے صحت مند لگ رہا ہے۔ یہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم پورے گھر والے بہت پریشان ہیں، چونکہ ہم ان سے تقریباً 2-3 ماہ سے ہم ان سے رابطے میں تھے، اور پراپر اس کا جو بچے کا ٹریٹمنٹ تھا وہ چل رہا تھا۔ جب اس کی یہ پرابلم اتنی تقریباً 2 سے 4 کلو کی جو ان کی رسولیاں تھیں وہ اس بچے کی پیٹھ کے اوپر تھیں، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ ہم اس کا آپریٹ کریں گے۔ انہوں نے پیسے مانگے، جو بھی انہوں نے مانگے ہم نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس بچے کا آپریشن کریں۔ جب آپریشن کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس بچے کا آپریشن تو کریں گے لیکن اس کے پیرالائز ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں۔ جب اس کے والدین سے کہا تو انہوں نے غالباً 4.5 سے 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہم کو اگر یہ دیں تو ہم پھر اس بچے کا علاج کرتے ہیں اور اس کا کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیرالائز نہ ہو۔ تو اس کے باپ نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا کہ کچھ بھی پیارا نہیں ہے بچے کی زندگی سے۔ ایک بچہ اگر پوری زندگی معذوری کا سامنا کرے گا تو یہ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے شرم کی بات ہے، تو آپ بالکل پیسوں کا فکر نہ کریں اور آپ علاج کروائیں۔ خیر وہ علاج ہوا، بچہ علاج ہونے کے بعد جب آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد بچہ کچھ سنبھلنے کے بعد اس کے سر میں بھی پانی تھا بچے کے، اور اس بچہ آپ کو میں نے دکھایا کہ اس کی صحت ماشاءاللہ سے کتنی اچھی تھی،
پھر اس بچے کی یہ کنڈیشن ہوتی گئی. یہ وہی بچہ ہے جو آپ کو پہلے صحت مند نظر آ رہا تھا. اس کے سر میں پانی چلا گیا تھا اور پانی کے لیے اس کا کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا تھا جس کے لیے اس کے سر کا آپریشن ہونا بھی ضروری تھا. لیکن یہ بچہ دن بدن ویک ہوتا گیا اور اس کے والدین سے میں رابطے میں رہا اور یہ اس بچے کا پھر ٹریٹمنٹ تقریباً 2 مہینے بعد یہ بچہ بالکل اس کنڈیشن میں یہاں تک پہنچ گیا. اس کے لیے ہم ہاسپٹل بھی چینج کرتے رہے, والدین سے اس کے رابطے میں رہے. آج میری ڈاکٹر صاحب سے میٹنگ ہونا تھی تو میں نے کہا کہ آپ میری فون پہ ان سے میٹنگ کروا دیں. تو یہ ساری وہ کنورسیشن ہے اس کے باپ کے ساتھ, یہ ساری جو چلتی رہی ہے, یہ اس میں وہ مجھے اپڈیٹ کرتے رہے. میں یہ اس کے باپ کے ساتھ یہ میری وائس میسجنگ بھی ان کے ساتھ میرا یہ ہوتا رہا ہے. آپ میری قوم ہے, آپ میرا ملک ہیں. تو یہ صرف ایک یہ چیز آپ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں یہ ویڈیو اس بچے کی, آج آپ نے اس کی پہلی ویڈیو بھی دیکھی, پہلی پکچر بھی دیکھی, اور یہ آج اس کی لاسٹ ویڈیو, یہ اس کی حالت تھی. اور آج ہم سب بہت پریشان تھے اور یہ بچہ بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا. آج اس کنڈیشن میں اس بچے نے اس دنیا فانی کو الوداع کہہ دیا اور یہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں رہا. ہم نے ایک پوری کوشش کی اس بچے کے ساتھ, اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس اس جیسے کئی کیسز ہیں جو ہم جن سے نمٹ رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, لیکن اس چیز کو ظاہر کرنے کی اجازت نہ مجھے میرا دین دیتا ہے اور نہ آئمہ تحرین اور نہ میرا خدا مجھے اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں کروں, کیونکہ میں دنیا کے لیے تو کر نہیں رہا, میں کر رہا ہوں محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو اس جیسے کئی والدین کے, ضعیفوں کے, ایسے لوگ جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, جن کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور 2 سال سے وہ 4 پائی پہ پڑے ہوئے ہیں اور صرف 70 سے 80 ہزار روپے کے آپریشن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور وہ دن رات کی یہ سختیاں جھیل رہے ہیں, وہ برداشت کر رہے ہیں. آپ سے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہمیں ثابت کرنا ہے 4 روزہ زندگی میں کہ آپ حسینی ہیں, آپ علی والے ہیں, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں. آپ سے یہ گزارش ہے, جن لوگوں کے پاس اللہ نے جنہیں رزق عطا کیا ہے, رزق فراواں عطا کیا ہے, آپ پلیز اگر اس بچے کا جس کی آج ڈیتھ ہوئی ہے, اگر یہ بچہ میرے پاس 4 ماہ پہلے اگر ان سے رابطہ ہو جاتا تو ہو سکتا تھا کہ آج یہ اپنی ماں کے ساتھ بستر پہ ایک ہنستی اور مسکراتی ہوئی زندگی گزار رہا ہوتا, لیکن آج وہ ماں سے علیحدہ ہو کر آج وہ قبر کی آغوش میں یہ بچہ آج سو گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رزق ہے, اگر آپ کے پاس دولت ہے, تو وہ آپ کی نہیں ہے. اللہ نے کسی کا حصہ, کسی کا رزق, کسی کی صحت, کسی کی زندگی, کسی کی خوشی اس میں رکھ کر وہ رزق آپ تک پہنچایا ہے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو یہ رزق کس طرح کما حق کو, جس طرح محمد و اہل بیت محمد چاہتے ہیں, ضرورت مندوں تک, محتاجوں تک, جس میں سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ کے والدین ہیں, پھر آپ کے اقربا ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, بیوی بچے ہیں, اور آخر میں جو حصہ ہے وہ نام خدا پہ خیرات کرنا ہے, آپ کے ہمسائے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. لیکن خدا را اگر آپ کے پاس رزق ہے, آپ لوگ شادیوں میں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, لوگ شادیاں دھوم دھام سے کرنے کے لیے رشوت کے طور پر لاکھوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں, لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پیسہ لٹا دیتے ہیں. تو پلیز آپ اپنے دائیں بائیں بھی نگاہ رکھیں, نظر رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ کس کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے تھوڑے سے پیسوں سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے, کسی کی خوشی واپس آ سکتی ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ بچہ اہل سنت گھر سے تھا یا اہل تشیع سے تھا یا یہ وہابی تھا, مجھے نہیں پتا اور نہ مجھے پتا کرنا ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرے خدا کی مخلوق تھی اور یہ مصیبت میں تھے, اور ان کا کام کرنا یہ ہم مسلمانوں پہ لازم ہے. دیکھیے جس نہج پہ یہ دنیا جا رہی ہے اور جس منزل پہ ہم پہنچ چکے ہیں, یہ مقام عبرت ہے, یہ دار غفلت ہے. خدا اس دار غفلت میں خود کو بیدار رکھیے اور نگاہ رکھیں. آپ کے دائیں بائیں جو بھی لوگ ہیں, جو بھی مصیبت زدہ ہیں, کوآرڈینیٹ کر کے آپ شامل, حصہ ڈال کے بھی, آپ حصے سے آپ قربانی تو کر سکتے ہیں کہ آپ حصے سے کسی کی جان نہیں بچا سکتے.
گائے بھینس کی قربانی میں آپ حصہ ڈال لیتے ہیں تو کسی کی جان بچانے کے لیے کیا آپ شیئر نہیں کر سکتے دوسرے کے ساتھ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کسی کی جان بچا لیں؟ تو خدارا آپ اپنے دائیں بائیں نگاہ رکھیں. میں آج بڑے درد میں ہوں، بڑے کرب میں ہوں. میں آج جنگ مجلس میں نے پڑھی تو میرا مسلسل رابطہ تھا. جیسے میں ابھی گھر پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ وہ بچہ اب ہم میں نہیں رہا. تو اس جیسے لاتعداد کیسز ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کو ہم کر رہے ہیں اور مولا کے رزق سے کر رہے ہیں. جو رزق مجھے ملا ہے قوم سے امانت، انشاءاللہ وہ کما حق ہی قوم کے پاس لوٹے گا. اور میں دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق یہ توفیق مجھ سے کبھی نہ چھینے. اور جتنا ہو سکے آپ بھی اپنے دائیں بائیں، اگر آپ کے پاس رزق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑھتا جائے، آپ کی صحت، عزت، رزق، آپ کے بچے، آپ کی دنیا و آخرت محفوظ ہوتی جائے، تو خدا را اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں. وہ لوگ کہ جو چند پیسوں کی وجہ سے جو موت کے بستر پر زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں، خدا را یہ ذاتی رنجشوں سے نکلیں اور مذہب اہل بیت کو سمجھیں، مذہب محمد و اہل بیت محمد کو سمجھیں، دین اسلام کو سمجھیں. باہر نکلیں اور دیکھیں، لوگوں کا درد دیکھیں، لوگوں کے درد کو سمجھیں اور جہاں تک ہو سکے آپ ان کی خدمت کریں. میں نہیں چاہتا کہ آئندہ سے کوئی بچہ اس طرح جو ایک ہی اور اپنے ماں باپ کو اس طرح تنہا چھوڑ کر وہ ان سے دور چلا جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ خالق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے تمام جو پریشانیاں، مصیبتیں مولا ان کو آسان فرمائیں اور تمام دکھوں کو مداوا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک جل ظہور فرمائیں اور ہمیں یہ توفیق مالک ہمیشہ نصیب رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. تو فیالی علیہ السلام مدد. خدا حافظ.